بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم ہے، وزیر اعظم عمران خان کا کھیل ختم۔ وزیر اعظم قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت سے تو محروم ہو ہی چکے ہیں، اب وہ شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اب چاہتے ہیں نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیواں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا دن فساد کی نظر ہو جائے۔ یہ بالکل ایک غیر جمہوری شخص کا طرز عمل ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس پر تفصیل سے آپ سے بات کریں گے، لیکن قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے گا جس سے ویڈیو لوڈ ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی کی اکثریت سے محروم ہو گئے ہیں۔ اتوار کی ووٹنگ میں اس پہ مہر تصدیق ثبت ہونی ہے۔ 177 کے لگ بھگ وہ لوگ جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ایک طرف، اور اس طرح پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن کو کوئی منرف کہتا ہے اور کوئی باغی کہتا ہے اور کوئی ناراض ہے، میں ان کو ناراض ہی کہوں گا، جن کو عمران خان نے لاتے مار مار کر اب سے اپنے سے جدا کیا، وہ سب کٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ کم و بیش 199 بھی لوگ کہتے ہیں اور 200 بھی کہتے ہیں۔ ایک آدمی تو عامر لیاقت منافق آدمی ہے، وہ تو عمران خان کو بھی جا کے ملتے ہیں، اپوزیشن کو بھی ملتے ہیں، وہ سنا اب بیمار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک علالت کا نیا کوئی ڈرامہ رچایا کہ ان کو دل کی تکلیف ہو گئی ہے۔ تو ملا جلا کر یہ 200 آدمی ہیں، کل صرف 172 آدمی چاہیے۔ عمران خان نے کال دے دی ہے احتجاج کی، اور اگرچہ اس وقت پارلیمنٹ کو جانے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے، لیکن عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ پورے ملک سے پھر لوگوں کو بلا لیا جائے اور پھر وہ لوگ تمام رکاوٹیں عبور کر کے ارکان کو پارلیمنٹ تک نہ جانے دیں۔ یہ ایک بڑا خوفناک پروگرام ہے۔ کپتان شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ہار گیا ہے اور پچ پر لیٹ گیا ہے، کہتا میں نہیں مانتا۔ یہ وہ شخص ہے جو کہتا تھا کہ اگر میرے خلاف لوگ ہو گئے تو میں چلا جاؤں گا۔ یہ وہ شخص کہتا تھا کہ میرے خلاف اگر میری پارٹی کے لوگوں نے مجھے کہہ دیا تو میں اس وقت استعفیٰ دے کے چلا جاؤں گا۔ نہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہے، نہ جانے کے لیے تیار ہے۔ ابھی ان کے لوگوں نے چوکیدار کے خلاف جو نعرے لگائے ہیں، یہ مجھے معلوم ہے کہ کس کے خلاف نعرے لگائے ہیں۔ یہ نعرے لگانے کا وقت شروع ہو گیا ان کا۔ چوکیدار کیا ہے ان کا؟ ہر وقت ان کے لیے وہ پہراداری دیتا رہے، ان کے لیے ووٹ کٹھے کرتا رہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ اب ان کے خلاف وہ یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ عمران خان تاریخ کا ایک قصہ پارینہ بن جائیں گے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے چلے جانے سے ان کا عوامی مقبولیت کا گراف بڑھ جائے گا۔ کیوں جی؟ انہوں نے کوئی امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا؟ امریکی افواج کو انہوں نے شکست دی تھی؟ یہ جو افغانستان میں امریکی افواج کو شکست ہوئی ہے، یہ عمران خان صاحب کا کارنامہ تھا؟ یا انہوں نے مودی کو کشمیر میں بھگا دیا؟ کشمیر کا سودا کر لیا آپ نے 5 اگست 2019 کو۔ آپ نے خاموشی اختیار کر لی، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد کشمیر کا مسئلہ ہم بھول گئے۔ پھر آپ نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ایک صوبہ بنانے کی کوشش کی۔
آپ نے یہودیوں کی پشت پناہی میں پاکستان میں یہودی اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی. آپ کی جماعت کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی آوازیں آتی رہی. آپ جو ہے آپ تو خود امریکہ کے ایجنٹ رہے ہیں. ٹرمپ کے ساتھ آپ کا جو سلوک تھا, وہ جو گود میں لیے وہ آپ کے پھرتے تھے, تو جو بائیڈن نے تو آپ کو فون نہیں کیا. اب کیا جو بائیڈن یہاں پر آ کر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے آئے تھے؟ وہ کیا امریکیوں نے یہاں آ کر ان کو کہا اپوزیشن کو کہ چلیں ان کو ہٹائیں؟ نہیں, یہ وقت نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا. آج سے کم و بیش 1.5 سال پہلے, 1.25 سال پہلے, ستمبر 2020 کو جب پی ڈی ایم بنی تو پی ڈی ایم کے 26 نکات میں ایک نقطہ یہ بھی شامل تھا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے اور یہ آپشن بھی استعمال کریں گے. لیکن میاں نواز شریف نے ہمیشہ یہ کہا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکے گی, مشکلات ہیں, جبکہ اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ رہیں گی, وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوں گی, ہم عمران خان کو نہیں ہٹا سکیں گے. اب ایک بات بڑی بالکل کلیئر ہو گئی کہ آصف علی زرداری نے بڑی اچھا کمال کا مطلب کام کیا. اس نے میاں نواز شریف جو کہ بالکل تیار نہیں تھے تحریک عدم اعتماد کے لیے, ان کو راضی کیا پہلے مرحلے پر. یہ 84 ووٹ ان کے, پھر 54 ووٹ پیپلز پارٹی کے, 14 ووٹ جے یو آئی کے, یہ ملتے ملتے جب 162 بن گئے تو پھر 10 کی ضرورت تھی نا. لیکن آصف علی زرداری نے ایم کیو ایم کو بے دام خرید لیا. ان کو ایک پیسہ دینے کی ضرورت نہیں پیش آئی, ان کو صرف پولیٹیکل جو ان کے مطالبات تھے وہ انہوں نے مان لیے, بلینک چیک دیا اور کہا جی اس پہ دستخط کرو. بی این پی راضی ہوگی, بی اے پی راضی ہوئی, پھر آپ کے سامنے ہے مسلم لیگ کاف کا جو شیر ببر ہے طارق چیمہ, وہ بھی آگے سامنے. اسی طرح اسلم بوتانی آگے, اسی طرح بڑھتے جائیں آپ, تو انہوں نے 177 آدمی کر لیے. اگر آپ میں کوئی سیاسی اہلیت ہوتی, آپ میں سیاسی مینجمنٹ کا کوئی آپ میں کوئی خوبی ہوتی, تو آپ کبھی بھی اپنے خلاف لوگوں کو اکٹھے نہ ہونے دیتے. آپ لوگوں کو کہتے رہے کہ میں دعائیں مانگ رہا ہوں, میرے خلاف تحریک عدم تو لاؤ, اور میری دعا قبول ہو گئی. میں ان کو کرکٹ کی زبان میں پتہ نہیں کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے, میں یہ کر دوں گا وہ. پھر آپ نے کہا میرے لیے تحفہ ہے, تو تحفہ تو آپ کو مل گیا ہے. اب پھر آپ نے ایک پینترا بدلا, آپ نے قومی سلامتی کے اداروں کی مرضی کے خلاف روس کا دورہ کیا. اس پہ یقیناً ناراضگی کا اظہار سفارتی سطح پہ ایک ملک دوسرے ملک سے کرتا ہے. آپ نے اس کو اپنے لیے استعمال کیا کہ میں نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا, اس لیے امریکہ نے مجھے ہٹوانا چاہتا ہے. امریکہ نے دنیا میں 200 ملک ہیں, کہاں وہ حکومتیں تبدیل کرتے رہیں گے. ہم خود مضبوط ہوں تو امریکہ کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں ہماری حکومتیں تبدیل کر سکے. یہ ایک ماحول تو آپ کے خلاف بنا ہوا تھا نا. یہ لوگ جدوجہد کر رہے تھے. آپ کو یاد تو ہوگا, میں نے آپ کو 2 سال پہلے جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے وہاں کہا تھا کہ نیز صاحب اپوزیشن کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا کریں اور لڑائی مت کریں, چومکھی لڑائی مت لڑیں. تو آپ نے کہا تھا میں چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. جو لفظ آپ کے لیے جو ان کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی لوگ آپ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. آپ کی جماعت کے لوگ بھی چوروں ڈاکوؤں سے کم نہیں. یہ سیاست نہیں ہے کہ آپ کی جماعت کے کسی آدمی کا کوئی احتساب نہ ہو, لیکن سارا احتساب مسلم لیگ نون کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو اور اپنے سیاسی مخالفین کا ہو. آپ نے نواز شریف کے خاندان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی. مریم نواز کو آپ نے جیل میں ڈالا, آپ نے شہباز شریف کو ڈالا, بلکہ اب تک آپ پروگرام بنا رہے ہیں. یہ جو شعر ہمارا بنا پھرتا ہے شیخ رشید, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سیاست چھوڑنا چاہتا ہوں. سیاست کے میں پنڈی کی گلی کوچوں میں تمہارے لیے نکلنا مشکل ہو جائے گا. کیسے تم سیاست نہیں چھوڑ جاؤ گے؟ تم نے چودھری تنویر کے جیل بھجوایا, چودھری تنویر کے لیے ای سی ایل میں نام ڈلوایا.
آپ نے کس کس آدمی کے خلاف لڑائی نہیں لڑی، کس کے خلاف محاذ نہیں کھولا. اب آئے مقابلہ کریں، دیکھنا میں کھڑا رہوں گا چٹان کی طرح. کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ بھاگ جائیں گے. ان کے لیے پاکستان میں اب کوئی جگہ نہیں ہوگی، ان کے لیے لندن میں جگہ ہوگی. یہ بھی پھر لندن ہی جائیں گے. نواز شریف آ رہا ہے واپس. نواز شریف نے تیاری کر دی ہے، عدالتوں کا سامنا کرے گا، اپنی صحت کے مسائل بھی حل کر کے آئے گا. لیکن سیاست میں برداشت ہوتی ہے. آپ جناب وزیر اعظم، آپ کل سے تب تک وزیر اعظم نہیں ہوں گے. آپ کتنا راستہ روکیں گے؟ فساد پیدا کر لیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہاں تیسری قوت آ جائے، تب بھی آپ نہیں رہیں گے. آپ کا جانا اب اس ملک کے لیے بڑا ضروری ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی نہیں دوسری بار ہو رہا ہے. ایک بار تو چودھری محمد علی کے وقت ہوا، تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی. اب یہ دوسری بار ہوگی. بہت کم لوگ کہتے ہیں یہ پہلی بار ہے. پہلی بار نہیں ہے. یہ چودھری محمد علی کے بعد اب عمران خان نیازی کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہوگی. یہ جمہوری طریقہ ہے. آئین میں یا تو اس کی ضرورت ہی نہ ہو. جس طرح الیکٹ ہوتا ہے پرائم منسٹر، اسی طرح پرائم منسٹر ووٹ آؤٹ بھی ہوتا ہے. اب میں دوسری طرف لے جاتا ہوں. ابھی پنجاب میں بھی صورتحال ایسی تھی کہ ہمارے دوست، ہمارے مہربان چودھری پرویز الہی کو اپوزیشن نے اپنا متفقہ امیدوار بنا لیا تھا وزیر اعلیٰ کے لیے. پتہ نہیں پھر نہ جانے کیا ہوا. اتنے بڑے سیاستدان ہیں، انہوں نے عمران خان کی پیشکش کو قبول کر لیا. آج 200 ارکان مسلم لیگ نون کے شائعے میں موجود تھے. تو ظاہر ہے اب جو رزلٹ آئے گا قومی اسمبلی میں، ایسا ہی رزلٹ پنجاب اسمبلی میں بھی نظر آئے گا. لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے پولیٹیکل سینیریو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پورے ملک کے نئے انتخابات ہونے والے ہیں. یہ حکومت 4 مہینے 6 مہینے رہے، بجٹ تک رہے، اور اس کے بعد پھر الیکشن کرا دیے جائیں گے. ملک ایک بار پھر سٹیبلٹی کی طرف جائے گا. ملک میں استحکام آئے گا. اب اس ملک کے تمام مسائل کا حل یہی ہے: شفاف، آزادانہ، منصفانہ انتخابات کا انعقاد، اور اس کے نتیجے میں جو حکومت آئے اسے کام کرنے کا موقع دیا جائے. شکریہ.